میں عبد الغنی سومرو بائی پروفیشن میں ڈاکٹر ہوں، پروفیسر آف سرجری یہاں بلاول میڈیکل کالج فار بوائز ایٹ لمس جام شورو۔ میری جائے پیدائش، میرا ایک چھوٹا گاؤں ہے نوشہر و فیروز ڈسٹرکٹ میں، اس کا نام ہے قادر بحسان، وہاں کی میری پیدائش ہے اور پرائمری تعلیم بھی میری وہاں کی ہے۔ تو ان دنوں میں تعلیم کا بھی اتنا نہیں تھا، بہت ہی چھوٹے چھوٹے اسکول ہوتے تھے، دور دور دراز میں ہوتے تھے، اور ایک بچے کو جو ہے نا اپنی پرائمری تعلیم کے لیے بھی بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھی۔ ان دنوں میں ایک انٹرمیڈیٹ کالج، ہائی اسکول بھی اتنے دور ہوتے تھے کہ تعلیم کا جو ہے نا وہ حصول جو ہے نا بہت ہی مشکل ہوتا تھا۔ لیکن پھر بھی انسان اگر ہمت اور حوصلے سے اپنی شروعاتی زندگی میں اس کو جو ہے نا سنبھال کے چلے تو میں نہیں سمجھتا کہ انسان کے لیے کوئی زندگی کا اپنا مقصد حاصل کرنا کوئی مشکل ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے رورل ایریاز میں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آج کل تو سوشل میڈیا یا کئی اتنے فورم ہیں جس سے انسان اپنی کیریئر ڈیولپمنٹ ہر چیز کر سکتا ہے، لیکن ان دنوں میں ماں باپ کی بھی اتنی تعلیم نہیں ہوتی تھی، اور یا تو بچہ خود ڈیسائیڈ کرے یا اس کی قسمت ڈیسائیڈ کرے، یا اس کا جو حلقہ احباب ہے یا استاد ہیں ان دنوں میں، اگر پیرنٹس ان کو جو ہے نا سنبھال سکتے ہیں، پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں، تو وہ ان کو جو تعلیم کے لحاظ سے مشورہ دیں انہی پہ چلتے تھے۔ لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا تھا، بچہ اپنا ایسے ہی جو ہے نا وہ نکلتا تھا اسکول سے ایک چھوٹا بیگ لے کے اور پڑھنے کے لیے نکلتا تھا۔ ان دنوں میں کی تعلیم بھی ایسے تھی کہ پرانا جو تعلیم کا نصاب تھا وہ بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ صرف جو ہے نا بچے کو پڑھانا ہے، کیا پڑھانا ہے، کس طرح پڑھانا ہے، وہ کوئی ترتیب نہیں ہوتی تھی۔ بچے کو ایک ہندی کا سبق کبھی جو ہے نا وہ اگر اس میں جو ہے نا اپن کتاب میں نصاب میں بھی دیکھیں تو اس میں جو اشعار رہتے تھے، جو اس میں جو نظمیں ہوتی تھی وہ کبھی کسی جانوروں پہ ہوتی تھی، کبھی کسی موسم پہ ہوتی تھی، لیکن بچے کو اتنی تاریخ یا جغرافی کے حساب سے اتنی کوئی جو ہے نا وہ نہیں دی جاتی تھی۔ ایون دین ان حالات میں بیٹھ کر ہم نے وہاں پہ پرائمری تعلیم 5ویں درجے تک وہاں پہ جو ہے نا حاصل کی۔ وہاں پہ پرائمری اسکول ہمارے گاؤں میں ہی تھا، تو ان میں ایک ہماری سمجھے کہ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ پرائمری استاد جو ہے نا ہمارے رشتہ دار تھے۔ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، وہ بھی بائی پروفیشن پرائمری استاد تھے، جن کی تربیت اور جس طرح انہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے اور پڑھایا، میں ان دنوں کے ایک استاد کی وہی خوشبو میں نے ہر استاد میں دیکھی۔ استاد کچھ میرے رشتہ دار ہوتے تھے، کچھ ہمارے نزدیکی گاؤں ہوتے تھے، ان کی مختلف جو ہے نا وہ ذاتیں ہوتی تھی، ان کے استاد ہوتے تھے، ان کی بھی رہنمائی ایسی تھی۔ آج کل کے دور میں وہ خلوص اور سچائی جو ہے نا وہ ہمیں وہ نظر نہیں آتی تھی۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کوئی بچہ اگر اسکول میں کلاس میں کسی دن نہیں آتا تھا تو استاد جو ہے نا وہ فکر مند ہوتا تھا، دیکھتا تھا کہ آج فلاں بچہ جو ہے نا اسکول میں کیوں نہیں آیا، پھر اٹھ کے نکلتا تھا۔ اس کلاس کا کوئی چھوٹا بچہ مانیٹر ہوتا تھا، اس کو لے کے چلو بیٹا ہم دیکھتے ہیں آج فلاں بچہ کیوں نہیں آیا اسکول میں۔ پھر جا کے ان کے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، ان کے ماں باپ سے پوچھتے تھے کہ آج جو ہے نا یہ بچہ آپ کا کیوں نہیں آیا۔ پھر وہاں سے کوئی خاطر خواہ جواب لے کے اس کی غیر حاضری کا لے کے پھر استاد آتا تھا۔ یہی سبب تھا کہ ان دنوں کی تعلیم کا معیار برقرار رہا اور بچوں نے اپنی جو ہے اپنا مقصد جو ہے نا وہ حاصل کیا، اور ایک مہربان خلوص اور والدین کی طرح استادوں کی رہنمائی کی وجہ سے۔ اچھا، اس کے بعد ہماری وہاں پہ برابر میں ہی جو ہے نا ہائر سیکنڈری اسکول تھا ٹھارو شاہ میں، وہاں پہ پرانا اسکول تھا۔ ہماری جو ہے نا وہ 5ویں جماعت کے بعد 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں جماعت تک وہاں پہ ہماری تعلیم ہوئی۔ اچھا، ان دنوں میں بھی کوئی ایسی سواری کا کوئی ایسا انتظام نہیں ہوتا تھا، ہم پیدل گھروں سے نکلتے تھے، اور اتنے ذریعہ معاش بھی نہیں ہوتا تھا، نہ ان دنوں میں کوئی رکشاؤں کا دور تھا، نہ موٹر سائیکل کا بھی تصور ہی نہیں ہوتا تھا۔ بعد میں موٹر سائیکل کا تصور بھی بعد میں آیا۔ پھر جو ہے نا اگر ان دنوں میں پھر مجھے پتہ ہے کہ والدین اگر تھوڑا صاحب حیثیت ہوئے تو ان میں ہمیں ایک سائیکل دلا دی، تو سائیکل پہ ہم میرے کزن تھے اور میں دونوں پھر اس پہ چڑھ کے جاتے تھے، لیکن اکثر ہمارا پیدل آنا جانا ہوتا تھا۔ کبھی کوئی وہاں سے ایک لوکل بس ہوتی تھی، ان پر واپسی ہوتی تھی، ہم آتے تھے، صبح گھر سے نکلتے تھے
گھر سے جو ہے نا کچھ نہ کچھ پکا کے جو ہے نا ہماری جو ہے نا مائیں بہنیں ہمیں کچھ نہ کچھ پکا کے دیتی تھی. ہم دوپہر میں اسکول میں جس کو ان دنوں میں ہم ریسیس کا نام دیتے تھے, دیٹ واز اے بریک پیریڈ ان میں بیٹھ کے کوئی پکوڑے یا کوئی چیز لے کے کھاتے تھے. لیکن ان دنوں میں جو خاص بات میں نے دیکھی اپنے استادوں کو, آئی ریپیٹ, کہ جو استاد ہوتے تھے نا, وہ جو ڈسپلن جو ان کا ہوتا تھا, ان کی جو نظر ہوتی تھی, پرائمری ہو سیکنڈری ہو, وہ آج کل کے دور میں وہ میں استاد میں بھی نہیں دیکھ رہا ہوں, اور شاگرد میں بھی وہ جو ہے نا وہ ایک نہیں دیکھ رہا ہوں کہ شاگرد بھی اپنے استاد کو اتنی عزت دے اور اسی طرح جو ہے نا ان کا خیال کرے, اپنی پڑھائی پہ دھیان دے. تو بڑی مشکل حالات میں جو ہے نا پھر وہاں سے ہم نے میٹرک کیا. اچھا, اس کے بعد ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی پروفیشنل لائف کی طرف جاتا ہے تو پھر انٹرمیڈیٹ کالج. ان دنوں میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, ہم صرف دیکھتے تھے لوگ یا تو ڈاکٹر ہوتے تھے یا انجینئر ہوتے تھے, لیکچرر ہوتے تھے, یا تو پرائمری استاد, اس طرح ہوتے تھے. تو پھر انٹرمیڈیٹ کی داخلہ کے لیے مراحل آئے. تو اب آج کل تو ڈور اسٹیپ پہ کالج ہے, پھر بھی جو ہے نا اسٹوڈنٹ پڑھائی پہ نہیں جاتے. تقریباً انٹرمیڈیٹ کالج جو تھا ہمارے گاؤں سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. پھر وہاں پہ ہم نے ایڈمیشن لیا فرسٹ ایئر سائنس میں. وہاں پہ ایک ہاسٹل ہوتی تھی, وہاں رہتے تھے. ہاسٹل میں میس ہوتی تھی, اس میں ہمیں جو ہے نا وہ 3 وقت کے کھانے کا انتظام ہوتا تھا. لیکن وہ زندگی لائف بہت ہی جو ہے نا ایک کٹھن مراحل میں گزرتی تھی. لیکن ان کی اس زندگی کی خوبصورتی اور اس زندگی کی سچائی, اس زندگی کی خوشبو میں آج تک نہیں بھلا سکا ہوں. خیر پر میرس سپیریئر سائنس کالج خیر پر میرس, ان دنوں میں یا تو ہمارے نزدیک جو سپیریئر سائنس کالج خیر پر میرس تھا یا نواب شاہ میں گورنمنٹ کالج تھا, وہاں پہ ایڈمیشن کے لیے ہمیں جو ہے نا صحیح میسر تھی. لیکن ہم نے خیر پر میرس سے اسی لیے جو ہے نا وہ سلیکٹ کیا کہ میرے ماموں, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا جنت نصیب کرے, وہ پروفیسر رہے انگلش کے. وہ وہیں پہ جو ہے نا ایک ممتاز کالج تھا, وہاں پروفیسر تھے. ان کی جو ہے نا وجہ سے ہم نے خیرپور میں ایڈمیشن لیا. تو وہاں پہ ہم نے پڑھائی کی. تو اسی طرح پڑھائی کے استاد بھی ہمیں بہترین استاد ملے جو ہمارے اوپر نظرداری رکھتے تھے. ہمارا جو وہاں پہ جو ہے نا ایک ہاسٹل ٹیچر ہوتا تھا, وہ بھی استاد بہت ہی مہربان, ہنگورچا کا استاد ہمارا تھا احمد علی صاحب, میمون صاحب, وہ بھی ہمارے اوپر بہت مہربان تھے. اچھا, اس کے بعد تو میڈیکل کی تعلیم میں آنا بھی ایک سمجھے کہ قدرت کی طرف سے تھا. میری کوئی جو ہے کوئی چوائس نہیں تھی, نہ میرے ذہن میں تھا, کیونکہ ان دنوں میں ایک بچے کی نشو و نما یا بچے کی مینٹل جو ہے نا سمجھے کہ بریڈنگ اتنی نہیں ہوتی تھی کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ مجھے کہاں جانا ہے. لیکن میں نے جیسے ذکر کیا کہ ان دونوں صرف ہی جو ہے نا پروفیشنل دو, یا انجینئرنگ یا میڈیکل, جیسے آج کل کا رجحان ہے. لیکن میں اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ صرف یہی پروفیشن نہیں ہے. آج کل دنیا میں پتہ نہیں کتنی ٹیکنالوجیز آ گئیں اور کتنی جو ہے نا وہ ذرائع ہیں کہ انسان کیریئر ڈیولپمنٹ کہیں پہ بھی کر سکتا ہے. تو پھر ہم نے انٹر کا امتحان وہ بھی پاس کیا اچھے نمبروں سے. اب میڈیکل میں داخلے کا مرحلہ آیا. ان دنوں میں کوئی انٹرمیڈیٹ کے بعد کوئی انٹری ٹیسٹ کا رجحان نہیں ہوتا تھا. یہ نوشہر و فیروز ڈسٹرکٹ ان دنوں میں نہیں تھا. ان دنوں میں نواب شاہ ڈسٹرکٹ تھا. بڑے بڑے ڈسٹرکٹ ہوتے تھے, ایریا ان کی بڑی ہوتی تھی. اور آئی ریممبر اگر میں اچھی طرح سے مجھے میرا خیال یاد ہے کہ ان دنوں میں صرف 45 جو ہے نا وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کی ایڈمیشن کے لیے سیٹیں تھیں. تو وہ بھی لیاقت میڈیکل کالج میں نواب شاہ ضلع کی 45. تو اللہ کا کرم ہوا تو ہم نے ان نمبروں سے اپنے انٹر کا امتحان پاس کیا. فارم ہم نے سبمٹ کیا, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا, اور ہماری ایڈمیشن ہو گئی. اچھا, اس میں اب میں صرف یہ ایک بات واضح کر دوں کہ شاید اگر کوئی میری جو ہے نا کوئی کاغذات اگر آگے پیچھے کر دیتا تو مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری ایڈمیشن کو ایک عام سے لڑکے کو جو ایک ایسے علاقے سے پڑھ کے آئے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اگر تھوڑی بھی ہیرا پھیری ہوتی, کلیریکل گراؤنڈ پر کچھ بھی ہوتا تو میری جو فائل ادھر ادھر کر سکتے تھا کسی کی بھی. لیکن شاید اس دور کے کلیریکل اسٹاف, اس دور کے جو تھے وہ ان میں جو سچائی, ایمانداری, میں یہ نہیں کہتا کہ آج کل کے دور میں وہ چیز نہیں ہے,
لیکن باوجود اس کے کہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ کمپیوٹر تھا، ٹائپ رائٹر ہاتھ پہ ہوتے تھے، لوگ اپنے کاغذات ہاتھ سے لکھتے تھے، فوٹو کاپی ہاتھ سے لکھ کے پھر جا کے اٹیسٹ کراتے تھے، لیکن فوٹو کاپی کا بھی کوئی رجحان، مشینیں نہیں ہوتی تھی، لیکن ان دنوں میں ڈاکیومنٹس اپنے پین سے لکھ کے پھر اپنے کسی گریڈ 1 آفیسر سے جا کے وہ ڈاکیومنٹ اٹیسٹ کرا دیتے. لیکن سچائی، ایمانداری، خلوص وہ میں نے ان دنوں میں بہت دیکھی، جو آج کل بھی وہ خوشبو میرے طبیعت میں رچی ہوئی ہے، میں اس کو بھلا نہیں سکا. اسی طرح ہماری میڈیکل کی 5 سال جو ہے گزرے، کئی اچھے دوست ملے، مہربان دوست ملے، غربت بہت زیادہ ہوتی تھی. سچی بتا دوں ان دنوں میں کھانے کے لیے بھی اتنا کوئی پریشانی ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے والدین، میرے والد صاحب جو پرائمری ٹیچر محمد اسحاق سمرو، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. کس طرح ایک پرائمری استاد اپنے اولاد کو پڑھاتا ہے اور کس طرح ان کی نشو و نما ہوئی، کس طرح ان کی ہوئی، وہی جانتا ہے. تو پھر غربت اتنی تھی کہ شاید ہم جو ہے نا اپنی جو پروفیشنل بکس بھی ہے جو ہے نا وہ بھی ہم لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تھے. لیکن آئی ریممبر کہ پھر گورنمنٹ نے ان دنوں میں لینڈنگ لائبریری کا بنیاد رکھا، جہاں سے اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا کتابیں ملتی تھیں، ہر سال کی کتابیں ملتی تھیں. جیسے ایک سال ختم ہوتا تھا پھر دوسری سال کی کتابیں دی جاتی تھی. سلام میں اس وقت کے جو ہے نا وہ اس شخص کو ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، اور کتابیں لینڈنگ لائبریری جو ہے نا ہمیں جو ہے نا وہ وہاں سے میسر ہوئی اور ہمیں پڑھائی میں آسانی ہوئی.